پر ایمان لانے والوں نے سخت ترین ظلم سہتے ہوئے بھی اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ وہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ آج کا عنوان یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ خباب بن ارت آزاد ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے۔ انہیں کسی نے اغوا کر لیا اور غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا۔ اس کے بعد خباب ایک غلام ہیں۔ ان کا پورا نام خباب بن ارت بن جندلہ بن سعد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خباب بن ارت کو پسند کرتے اور ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ اسلام کی سچائی بہت جلد خباب کے سامنے عیاں ہو گئی اور یہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ لوہے کے کام کے کاریگر ہیں۔ انہیں تلواریں، نیزے، تیر اور ڈھالیں بنانے میں مہارت حاصل ہے۔ خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی خباب کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کے جسم کی چربی سے یہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اس طرح خباب کے جسم کو بار بار جلایا جاتا ہے۔ ان کی مالکن کا نام ام انمار ہے۔ ان کی مالکن کو خباب کے رسول اللہ پر ایمان لانے کی خبر ملی تو اس کے غصے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ام انمار نے لوہے کا ٹکڑا جلتی ہوئی بھٹی میں رکھ دیا ہے۔ لوہا گرم ہو کر انگارہ بن گیا تو اس نے وہ ٹکڑا اٹھا کر خباب کے سر پر رکھ دیا ہے۔ خباب شدید تکلیف میں ہیں۔ ام انمار خباب سے مطالبہ کر رہی ہے کہ نیا دین چھوڑ دو ورنہ یوں ہی جلا جلا کر جان سے مار دوں گی۔ ایک دن خباب نے رسول اللہ سے عرض کی ہے، اللہ کے رسول، میری مالکن مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے۔ وہ جلتا ہوا انگارہ میرے سر پر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول، میرے لیے دعا مانگیں۔ رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس آزمائش میں خباب کی مدد فرما۔ رسول اللہ کی دعا کے بعد اس ظالم عورت کے سر میں درد اٹھا ہے۔ درد کی شدت اس قدر ہے کہ اسے کسی طور چین نہیں آ رہا۔ اسے طبیبوں نے کہا ہے کہ تم خود کو لوہے کی گرم سلاخیں لگواؤ تو تمہیں آرام ملے گا۔ خباب لوہے کا ٹکڑا آگ میں رکھ کر گرم کر رہے ہیں۔ جب لوہے کا ٹکڑا انگارہ بن گیا تو اسے اپنی مالکن کے سر پر رکھ دیا ہے۔ ان کی مالکن کو درد میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ خباب اپنا ایک واقعہ یوں سناتے ہیں، میں لوہار کا کام کرتا اور تلواریں بنایا کرتا تھا۔ مکہ کے سردار عاص بن وائل نے مجھ سے تلواریں خریدی۔ یہ وہی عاص بن وائل ہے جس نے بنی زبید کے ایک تاجر سے اونٹ خرید کر اسے رقم دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تلواروں کی قیمت عاص کے ذمے قرض تھی۔ میں عاص سے اپنی رقم مانگنے گیا تو اس نے کہا، خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت تک تمہاری رقم ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد کا انکار نہیں کرتے۔ میں نے غلام ہونے کے باوجود بڑی جرت سے جواب دیا، خدا کی قسم میں اللہ کے رسول کا انکار ہرگز نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے اور قیامت کے دن تجھے قبر سے زندہ اٹھایا جائے۔ عاص بن وائل نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم نے جس نبی کا دین قبول کیا ہے کیا اس نے نہیں کہا کہ مرنے کے بعد تمہیں سونا، چاندی، کپڑے اور غلام ملیں گے؟ اچھا، جب میں مر کر دوبارہ زندہ اٹھوں گا مجھے بھی مال اور اولاد ملے گی تو میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، کیا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور بڑے غرور سے کہا مجھے دولت اور اولاد دی جائے گی؟ کیا اس نے عالم غیب کو دیکھ لیا ہے یا رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟
ہرگز نہیں، ہم اس کا یہ دعویٰ لکھ لیں گے اور اسے لمبا عذاب دیں گے۔ جس دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ خباب پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں، ان کے سر کے بال نوچے جاتے ہیں، گردن مروڑی جاتی ہے، انہیں تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا جاتا ہے۔ خباب بن ارت مدینہ ہجرت کرنے تک ظلم و ستم سہتے رہے۔ ہجرت کے بعد ہی ان کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ خباب بعد کے زمانے میں کہا کرتے تھے، میں نے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی۔ عمار بن یاسر بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ عمار اور ان کے والد یاسر بن عامر دونوں ہی ظلم کا نشانہ بنتے ہیں۔ یاسر بن عامر تو ظلم و ستم سہتے ہوئے اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یاسر اسلام کے دوسرے شہید ہیں۔ پہلی شہید عمار کی والدہ سمیہ ہیں۔ یوں عمار بن یاسر کے دونوں والدین قریش مکہ کے ظلم سے شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر کو بھی ایمان لانے کے جرم میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ عمار کو بھی آگ کے ساتھ سزا دی جاتی ہے۔ عمار ان بے بس لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں پناہ دینے کے لیے کوئی قبیلہ موجود نہیں ہے۔ عمار پر اس قدر ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے جو نہ کسی اور کو سمجھ آتے، نہ خود عمار کو۔ بعد کے زمانے میں عمار نے قمیص اٹھا کر اپنی پیٹھ دکھائی تو جگہ جگہ سے ان کی جلد جلی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول گزرے تو آپ دیکھتے ہیں کہ عمار کے جسم کو لوہا گرم کر کے جلایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے پیار سے عمار کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے آگ، جس طرح تو اللہ کے نبی ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی، اسی طرح عمار کے لیے بھی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس دعا کے بعد آگ یا کوئی انگارہ عمار بن یاسر کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ دین اسلام انہی لوگوں کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ کے دست و بازو بنے تو کسی نے اپنی آزادی گنوائی اور غلامی کی تکلیفیں برداشت کی، کوئی غلامی میں تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو کوڑے مارے گئے تو کسی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، کسی کے جسم کو آگ سے جلایا گیا تو کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا۔ سب لوگ اپنی جان اور خوشیاں قربان کرتے رہے لیکن دین اسلام سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ ابھی تک اسلام کی دعوت اعلان